النبي وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. آج کی یہ حلقہ ذکر کی محفل جو منعقد کی گئی ہے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اور حضرت بڑے خواجہ باشا خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جد امجد ہیں ان کے عرس پاک کے موقع پر منعقد کی گئی ہے. آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر اس محفل میں شامل ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور ہمارے آج کے ذکر پاک کو قبول فرمائے. سامعین حضرات، اور آنے والی ایک مقدس رات بھی ہے شب برات، جو اللہ شب برات اللہ تبارک و تعالی اس رات میں بے شمار گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اور اپنے بندوں کی تقدیر بھی لکھ دیتا ہے. بہت سارے چیزیں اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے رکھے ہیں. مختصر انشاءاللہ جتنا جلد ہو سکے اپنے اس گفتگو کو ختم کروں گا اور اس کے بعد حلقہ ذکر ہوگا. تو شعبان کا جو مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شعبان و شہر و رمضان شہر. شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. تو آنے والا مہینہ بھی مقدس مہینہ ہے اور یہ مہینہ بھی مقدس مہینہ ہے. شعبان میں اللہ تعالیٰ بندوں کے مقدر کو لکھتا ہے اور رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بے شمار انعامات اور کرامات سے نوازتا ہے. اور سرکار شعبان کے مہینے میں روزے بھی رکھتے تھے، مگر بعد میں سرکار جو ہے نا چھوڑ دیے، کیونکہ پہلے رمضان کے روزے فرض نہیں تھے اور جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو شعبان میں روزے سرکار کم رکھنا شروع کیا. اور یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی جو شب برات کی رات رکھا ہے، اس رات میں بے شمار گنہگاروں کو جہنم سے نجات دے دیتا ہے، بے شمار گنہگاروں کی مغفرت کر دیتا ہے، بے شمار گنہگاروں کو بخش دیتا ہے. اور اللہ کی رحمت اپنے بندوں کو پکارتی ہے کہ کون ہے جو بندہ اپنے گناہوں کی بخشش چاہے میں اس کو بخش دوں، کون ہے بندہ جو اپنے گناہوں کی مغفرت چاہے میں اس کی مغفرت فرما دوں، کون ہے بندہ جو دعا مانگے میں اس کی دعا کو قبول کروں. تو اللہ کی رحمت اپنے بندوں کو کیا ہے پکارتے رہتی ہے. اور خاص کر اس میں ذکر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ میں مختصر بیان کروں گا کیونکہ وقت پھر زیادہ ہو جائے گا، رات پھر نماز کو اٹھنا بھی ہے، فجر کی دیر بھی ہو جائے گی. اس لیے دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ کا امت مسلمہ پر بہت بڑا احسان ہے. اکثر لوگ ہمارے نہیں جانتے امام اعظم ابو حنیفہ کون ہے، اکثر نوجوانوں کو بھی معلوم نہیں. اب دیکھیں ہم جو نماز پڑھ رہے، ہم جو روزہ رکھ رہے، ہمارے عبادت کے جو پورے مسائل ہیں، دیکھیے کہ وہ لین دین کے ہو، ہمارے تجارت کے ہو، جو کچھ بھی ہم عمل کر رہے ہیں یہ تمام طریقہ ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ نے دیا.
اگر امام اعظم ابو حنیفہ یہ مسائل اگر ہمیں نہیں بتاتے تو آج پوری امت گمراہ ہو جاتی، کیونکہ قرآن اگر کوئی سکھا تو پڑھتا ہے، مگر قرآن کو سمجھنا سب کے بس کی بات ہے۔ اب دیکھیں بہت سارے جماعتیں نکلے یہاں پہ، کوئی اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے، مگر حدیث کی کتابیں کتنے ہیں کہ نہیں کریں، اب وہ اہل حدیث کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ایسے بھی جماعت ہے دنیا میں اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، نہیں ہم خالی قرآن کو پڑھ سکتے۔ اب قرآن پڑھنا نہیں آیا تو قرآن کو کیا سمجھتے؟ حدیث پڑھنا نہیں آیا تو حدیث کو کیا سمجھتے؟ کیونکہ قرآن پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، حدیث کو سمجھنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں۔ ہم خود صحیح قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، اتنے سال مدرسے میں پڑھ گئے۔ حدیث کو سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں، تو نہ ہم اہل حدیث ہیں، نہ اہل قرآن ہیں، نہ ہم کوئی اور جماعت میں ہیں، بلکہ ہم جو ہے نا اہل سنت ہیں۔ اہل سنت کسے بولتے؟ جو ہمارے بڑے لوگ ہمیں طریقہ جو دیے اسی کو کیا ہے اہل سنت بولتے ہیں۔ اور اہل سنت میں قرآن بھی آتی، حدیث بھی آتی، صحابہ کا طریقہ آتا، انبیاء کا طریقہ آتا، اولیاء کا طریقہ آتا، سب کچھ اس میں طریقہ شامل ہو گیا۔ اسی لیے نہ ہم اپنے آپ کو اہل قرآن بولتے، نہ اہل حدیث بولتے، بلکہ ہم اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت، ہمیں مسلک اہل سنت والجماعت پر چلنا ہے۔ اب بہت سارے پرفتن جماعتیں نکلے ہیں جو نوجوانوں کو کیا کرتے؟ گمراہ کرتے، قرآن اور حدیث کی آڑ میں کچھ نوجوانوں کو بہکاتے، پھسلاتے اور کیا کرتے؟ اہل حدیث میں شامل کر لیتے۔ دیکھیں جتنے جماعتیں ہیں سب گمراہ ہیں سوائے اہل سنت والجماعت کے۔ اللہ کے رسول کیا فرمائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 70 پر 2 جماعت تھے، میری امت میں 70 پر 3 فرقے ہوں گے، ایک صحیح ہوگا، ایک نجات یافتہ ہوگا، باقی سب جہنم میں جائیں گے، باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کیا کریں؟ صحابہ ایک ہی بات پوچھے، فائدے کی بات پوچھے، بحث میں نہیں گئے۔ یہ نہیں پوچھے کہ یا رسول اللہ کون سی جماعت جو جہنم میں جانے والی ہے، کون سے فرقے ہے، وہ 70 کو 2 فرقے کون کون مانا، نہیں پوچھے، بلکہ ایک ہی بات پوچھے، یا رسول اللہ وہ کون سی جماعت ہے جو جنت میں لے جانے والی ہے، وہ کون سی جماعت ہے جو صراط مستقیم پر ہے، صحیح راستے پر چلنے والی ہے، جنت کے راستے پر چلنے والی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا وہی جنت میں جائے گا، باقی سب جہنم میں جائے گا۔ تو اس لیے ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، بزرگوں سے محبت کرتے ہیں اور بزرگوں کے طریقے پر چلتے ہیں، اسی لیے ہمیں اہل سنت کہتے ہیں، اسی لیے ہمیں کیا بولتے ہیں؟ اہل سنت۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہلی ہستی ہیں جو اہل سنت والجماعت کے طریقے کی پورا کتاب ہی لکھی ہے، مسلک اہل سنت والجماعت۔ اہل سنت والجماعت کا طریقہ کیا ہے، ان کے عقیدے کیا ہے، شرع عقائد حسن، جو مسلک اہل سنت والجماعت پر لکھی جانے والی سب سے پہلی کتاب ہے۔ اور آپ کب پیدا ہوئے؟ 80 ہجری میں، کربلا کا واقعہ ہو کے صرف 30 سال ہو گیا۔ کوفہ میں آپ پیدا ہوئے جہاں پر امام حسین کو شہید کیا گیا، وہاں پر ایک بہت بڑا مدرسہ ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ قائم کیے تھے۔ بڑے بڑے صحابہ اس مدرسے میں قرآن اور حدیث کی تعلیم دیتے تھے، اس مدرسے میں آپ تعلیم حاصل کرتے، اور آپ کے دادا حضرت علی سے ملاقات ہوا۔ امام اعظم ابو حنیفہ ایسی ہستی ہیں جنہوں نے 11 صحابہ سے ملاقات کری، 11 صحابہ سے ملاقات کری۔ امام اعظم ابو حنیفہ واحد ہستی ہیں جو تابعی ہیں، اور آپ امام بھی ہیں، تابعی بھی ہیں، اور آپ کو صحابہ سے ملنے کا شرف حاصل ہوا، امام باقر رضی اللہ تعالیٰ سے ملنے کا شرف حاصل ہوا، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ سے ملنے کا بھی شرف حاصل ہوا۔ اور آپ کے دادا حضرت علی سے ملاقات کرتے ہیں، اور آپ کے دادا جو ہے نا
امام اعظم ابو حنیفہ کے والد جن کا نام ثابت آیا، آپ کے دادا کا نام زوتا، آپ اپنے امام اعظم ابو حنیفہ کے والد کو لے کر حضرت علی کے بارگاہ میں جاتے ہیں، جا کر فرماتے ہیں حضرت میرے بیٹے کے حق میں دعا کی، تو حضرت علی امام اعظم ابو حنیفہ کے والد کے سر پہ سر رکھ کے دعا کرتا، ہاتھ رکھ اپنے سر پہ اپنا ہاتھ رکھ کے دست اقدس رکھ کے دعا کرتے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی نسل میں ایک ایسی اولاد پیدا فرمائے گا جو اپنا نام پوری دنیا میں روشن کرے گا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کے بیٹے جن کا نام حماد بن سلمہ ہے، فرماتے ہیں کہ میرے والد پر حضرت علی کی دعا ہے، اسی لیے میرے والد کا نام پوری دنیا میں روشن ہے۔ اور آپ کی زندگی کیسی تھی؟ آپ جو ہے نا، آپ کو اللہ نے ایسی صلاحیت عطا فرمایا تھا، ویسی صلاحیت کسی اور امام کو نہیں ملی۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ پہلی ہستی، اب دیکھیں آپ جانتے ہوں گے کچھ لوگ ہیں کہتے بھی مسئلہ آیا تو حدیث بخاری کتاب کا نام لیتے، بخاری شریف کے حدیث کا، مسلم شریف کا حدیث کا حوالہ دیتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ ایسی ہستی ہیں، ابھی بخاری امام بخاری بھی نہیں پیدا ہوئے تھے، امام مسلم بھی نہیں پیدا ہوئے، بلکہ آپ اس وقت پیدا ہوئے نہ کوئی حدیث کی کتاب لکھی گئی تھی، نہ کوئی تفسیر کی کتاب لکھی گئی تھی، بہت ہی سرکار کے نزدیک کے زمانے والے 80 ہجری میں پیدا ہوئے، کربلا کا واقعہ 50 ہجری میں ہوا اور آپ جو ہے نا 80 ہجری میں پیدا ہوئے، اور اللہ نے آپ کو ایسی عقل عطا فرمایا تھا، باریک سی باریک مسئلہ، مشکل سے مشکل مسئلہ آسانی میں حل کر دیتا۔ ایک واقعہ ان کا مختصر بتا کر میں اپنے بات کو آگے بڑھتا ہوں۔ دیکھیں، ایک شخص آتا آ کر امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھتا کہ حضرت میں سفر کو گیا تھا ٹور کو بزنس کرنے، مال ایک جگہ کسی کھیت میں مڑی میں دفن کیا تھا، وہ مال دفن کر کے گیا تھا، اب وہ گاؤں سے آیا ہوں، کہاں رکھا کرنے کا نہیں معلوم، زمین میں دفن کر کے گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ بولے یہ کیا مسئلہ ہے، کہتے کہ دین کا، نماز کا، کون سا کوئی مسئلہ ہے تو میں بیان کروں گا، اب یہ رکھو گیا سوال تجھے نہیں معلوم تو مجھے کیسے معلوم؟ صحیح ہے نہیں، تجھے اس نہیں معلوم رکھو گیا سوال، میں کیسے بتاؤں کہ تو کہاں رکھو گیا کرے گا؟ تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اچھی بات ہے، 2 رکعت نماز پڑھ تو دعا کر، اللہ تعالیٰ تیرے مسئلے کو کیا ہے آسان کرے گا۔ تو وہ شخص کیا کرتا، نماز پڑھنے ٹھہرا، نماز کے لیے کھڑا، اب نماز پڑھ رہا، نماز پڑھنے سے نہیں ہو رہا، اس کا خیال سب مال کی طرف گیا، کہاں رکھا تھا کہاں نہیں، کہاں رکھا تھا کیا نہیں۔ اب ہماری بھی حالت ایسی تھی، مسجد میں نماز کو ٹھہرتے، خیال آئے ایک جگہ نہیں، کدھر کی کون کس بزنس میں رہتا اس میں خیال جاتا، دکان والا دکان کی طرف جاتا، ورک شاپ والا ورک شاپ کی طرف جاتا، فون والا فون کی طرف جاتا، کب نماز ہوں گے تو فون لے کے بیٹھوں گے، ہر ایک کے خیالات رہتے۔ شیطان نماز پڑھنے نہیں دیتا، وہ بھی نماز کو ٹھہرا، نماز خیال اس کا نماز میں خیال اس نے کیا کرنا کیا نہیں، کہاں ٹھہر کرا کیا کی کہاں نہیں کی، وہ خیال کرتے کرتے آخرکار شیطان اس کو یاد دلا دیتا، یاد آ جاتا، ہاں یار جلدی جلدی نماز پڑھ لے، وہ بھاگ جاتا، جاگ خود کو دیکھے وہ آگے کر امام اعظم ابو حنیفہ بارگاہ میں شکریہ ادا کرتا، حضرت آپ بہت اچھا طریقہ بتائے، نماز میں مجھے یاد آ گیا، فوراً میں جلدی نماز پڑھے، جا کو وہاں دیکھے تو مال ملا، پھر کیا کرا تو نہیں حضرت یاد آ گیا، میں جا کو مال لا لیا، دیوانے کم سے کم مال ملنے کی شکر میں تو شکرانے میں 2 رکعت نفل نماز تو پڑھے تھا، تو کتنی تجھے مال کی۔ دیکھو حالانکہ مسئلہ دین کا نہیں ہے، وہ مسئلہ اس کا ہے، اس کے گھر کا ہے، مال دفن کرا سو انہیں رکھا سو انہیں، اسے نہیں مان، اب اسے نہیں مانے تو امام اعظم